منصور صاحب، اسٹریٹ آف بندب کو بھی بند کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. یمن کے پاس ایک چوک پوائنٹ ہے جو گزرتا ہے، سالانہ تقریباً $1 ٹریلین سے زائد کی تجارت یہاں سے ہوتی ہے. اس کو بند کرنے، اس کو اگر بند کیا جائے، کیا ایسا ایکچولی ہو سکتا ہے؟ اور ایران میں اتنی صلاحیت ہے، اور کیا اس میں حوثی مدد کر سکتے ہیں؟ جی یقیناً یہ جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن تو یہ حوثیوں کی بنتی ہے، اور ماضی میں انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ ایفرٹس کی بھی ہیں، اور خاص طور پہ وہاں امریکن اور برٹش شپس جو ہیں ان کو ٹورپیڈو بھی کیا ہے، نقصان بھی پہنچایا ہے. اور یہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اس وقت ابنائے ہرمز کے بندش کے بعد جو متبادل روٹس کی باتیں سنائی دے رہی ہیں، جس میں خاص طور پہ بحیرہ احمر کو استعمال کرتے ہوئے آبنائے یہ جو باب المنبر ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں کہ جب حوثی خود ایکٹیویٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کو جو ہے وہ اپنے نشانے پہ رکھا ہے، اور اسرائیل نے خود اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ ان کی طرف سے میزائل جو ہے وہ داغا گیا ہے اور وہ اسرائیل تک پہنچا بھی ہے. اور ماضی میں بھی جو غزہ کی جنگ کے موقع پہ بھی جو میزائل یہاں سے داغے گئے ہیں ان کو ان کے انٹرسیپٹر جو ہیں وہ نہیں روک سکے، اور انہوں نے کافی تباہی پہنچائی تھی. اس انٹری سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، جو 5 نکات اس وقت ایران کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں اپنی شرائط، اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ایران نہیں چاہتا کہ ان کے جو علاقائی الائز ہیں، یا ان کے جو ایک لحاظ سے جنہیں دنیا پراکسیز کہتی ہے، چاہے وہ حزب اللہ ہے یا حوثی ہیں، ان کے خلاف جو اس وقت عالمی طاقتوں نے جنگ جاری شروع کر رکھی ہے، بالخصوص اسرائیل اور امریکہ نے مل کر، اس جنگ کو بھی بند کیا جائے. یہ ایک اہم نقطہ ہے. تو لہٰذا اب آپ کو یہ جو پورا وار فرنٹ ہے اس کی ایک لینتھ اینڈ بریڈتھ جو ہے وہ اوپن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. اس وقت جو جنوبی لبنان کے علاقے سے جو شمالی اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں، اس کی جو چیخیں ہیں، جو چیخ پکار ہے، وہ آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر، سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی کہ وہاں کے جو میئرز ہیں، خاص طور پہ اسرائیلی میئرز، وہ ان شہروں کے شور کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، وہاں میڈیا کے سامنے واویلا کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ کو نہیں ہمیں مار رہا ہے، کیونکہ ہم اس وقت براہ راست نشانے پر ہیں اس تمام. اور اسی طریقے سے اگر یہ فرنٹ بھی اسی طریقے سے ایکٹیولی گرم ہو جاتا ہے، بہت زیادہ یہاں سے اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک جیسے کموڈور صاحب فرما رہے تھے کہ ایک دباؤ کی کیفیت جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. اور اس وقت یہی دباؤ جو ہے، جو داخلی طور پہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ہاں اور ان کے جو لاڈے نتن یاہو کو اس وقت اپنے ہاں درپیش ہے، خاص طور پہ ان کا جو اس وقت عسکری ایک جو سٹاک ٹیکنگ اس وقت مختلف رپورٹس میں کی جا رہی ہے کہ کس انداز سے ان کے ریزرو فورسز جو ہیں وہ کم ہیں، ان کے جو ہیومن ریسورسز ہیں وہ گھٹتے جا رہے ہیں. پھر اس طریقے سے جو ریزروسٹ کی رپورٹنگ ریشو جو ہے وہ جس طریقے سے ڈکلائن ہو رہی ہے، تو انہیں مختلف محاذ، کیونکہ ایٹ اے ٹائم کئی محاذ تو انہوں نے کھول رکھے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جو افرادی قوت اور جو سب سے بڑھ کر فوجی جو آپ کہہ لیجیے ماحول کے اندر یا جو معاملات کے اندر جو فٹیگ کا عنصر ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو اس قدر انگیج کر رکھا ہے مختلف محاذوں پہ، داخلی اور خارجی جگہوں پہ، کہ وہ اس وقت جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ دلی خواہش ہے، بیک اینڈ پہ اٹموسٹ کوششیں جاری ہیں نتن یاہو کی بذریعہ امریکہ کے کسی طریقے سے مذاکرات جو ہیں وہ شروع کیے جائیں، تاکہ جنگ بندی کے حوالے سے یا اس جنگ کو کسی طریقے سے سمیٹنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا سکیں. تو اب یہ جو مسل فلیکسنگ اس وقت دکھائی دے رہی ہے، چاہے وہ امریکہ کی ہے، اسرائیل کی ہے، اور ساتھ ساتھ ایران کی ہے، ان تمام کا منتہا اور مقصود یہی ہے. ہم یقیناً اس وقت جس تھریش ہولڈ پہ کھڑے ہیں بالخصوص ٹھیک ہے، مذاکرات کے حوالے سے، ٹھیک ہے. ایک دعا بھی کی جا سکتی ہے، امید بھی کی جا سکتی ہے کہ اس سے کوئی معاملات جو ہیں وہ سلجھاؤ کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.